ہم نئے سال کو منانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے منائیں، اس انداز سے منائیں کہ گزشتہ سال ہم سے جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو نافرمانیاں ہوئی ہے، عبادات میں، اخلاق میں، کاروبار و تجارت میں، اسلامی طور طریقے کے مطابق ہم نے کتنی غفلت اور کوتاہیوں سے ہم نے گزشتہ سال گزارا، آنے والے سال کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ نیا سال آ رہا ہے، ہم اس سال کے اندر عبادتوں کے معاملے میں غفلت نہیں کریں گے۔ اس سال ہم نئے سال کے اندر عبادتوں کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اللہ کے ذکر کے بارے میں، قرآن کی تلاوت کے معاملے میں، والدین کی خدمت کے معاملات میں، تمام نیکیوں کے معاملے میں ہم کوئی غفلت نہیں کریں گے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نئے سال کو اس انداز سے بھی منائیں کہ اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، جتنا وقت دیا ہے اس کے لیے اچھی نیت کر لیں۔ یاد رکھ لیں، اچھی نیت جب بندہ کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب کوئی اچھے کام کی نیت کرتا ہے، نیت کے ساتھ ہی اسے اجر و ثواب شروع کر دیا جاتا ہے۔ ابھی اس نے کام نہیں کیا، عمل نہیں کیا، لیکن اس نے پکی نیت کی ہوئی ہے کہ میں آنے والے سال میں ایک سال کے اندر یہ اچھے نیک کام کروں گا۔ اچھے کاموں کی نیت کر لے، سال بھر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، سال بھر نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ جتنا ہو سکے اچھے کاموں میں نمازوں کی پابندی ہے، سال بھر نمازوں کی پابندی کروں گا، اپنے والدین کی خدمت کروں گا، اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کروں گا۔ اللہ نے جو کچھ مجھے مال دیا ہے، جو بھی میری آمدنی ہے یا جو بھی میری سیونگز ہے، اس آمدنی میں سے، اس سیونگز میں سے میں اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے معاشرے کے کمزور، ضعیف، ناتوان، مجبور لوگوں کی مدد کروں گا۔ سال بھر میں یہ نیت کر لے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بندہ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے ایک دوسرے کی مدد کر لے، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے صدقات و خیرات کر لے۔ صدقے کے لیے ہم نے رمضان کے مہینے کو مخصوص کر لیا کہ جب دیں گے تو رمضان کا مہینہ آئے گا تبھی ہمارے ہاتھ بڑھیں گے، نہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن صرف زکوٰۃ پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات نافلہ بھی کرتے رہنا چاہیے، صدقات نافلہ بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سال کے 12 مہینے ہر مہینے ہمیں کچھ نہ کچھ خیرات، صدقات اپنی حیثیت، اپنی گنجائش کے اعتبار سے کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ منافقون کی آیت 10 اور 11 ہے۔ اس کا ترجمہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صدقہ اور خیرات کرنا یہ کتنا بڑا اور کتنا اہم کام ہے۔ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے بندوں سے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، موت کے آنے سے پہلے جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، موت آنے سے پہلے خرچ کرو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موت آ جائے گی تو اس وقت بندہ نادم و شرمندہ ہو کر، پریشان ہو کر یہ عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے پاک پروردگار، تو مجھے مہلت کیوں نہیں دیتا، مجھے کچھ دیر
کی مہلت کیوں نہیں دیتا؟ کیوں مہلت کیوں پوچھ رہا ہے بندہ؟ قرآن کہتا ہے کہ بندہ اس وقت کہے گا کہ مولا تو اگر مجھے مہلت دے گا تو میں کیا کروں گا؟ بندہ عرض کرتا ہے فَأَصَدَّقَ مالک، میں تیری راہ میں صدقہ کروں گا اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے، جب اس کی اجل، اس کی موت آ جائے، اس وقت اسے ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کام کر رہے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت کے وقت یہ تمنا کرنا کہ میں ایک صدقہ کرنے کے لیے مالک تو مجھے مہلت دے، مہلت نہیں ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے زندگی دی ہے، یہی ہم کو مہلت دی گئی ہے، یہی ہم کو وقت دیا گیا، اسی زندگی ہی میں ہمیں خیر خیرات کی نیت کر لینا چاہیے، صدقے کی نیت کر لینی چاہیے کہ سال بھر بزرگوں کا طریقہ بھی تھا کہ اپنی آمدنی میں سے ہر مہینہ اپنے معاشرے کے کچھ لوگوں کی مدد کرے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں، مدد کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر مانگنے والے کی آپ مدد کریں، آپ اپنے خاندان میں نظر ڈالیں، اپنے رشتہ داروں میں نظر ڈالیں، اپنے پڑوسیوں میں نظر ڈالیں۔ کئی بیوہ خواتین ہیں، کئی سادات کرام ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سال بھر ہم ان کی نفل خیرات کے ذریعے ان کی ہدیات دے سکتے ہیں، ان کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے، ہمیں یہ نیت کر لینا چاہیے کہ سال بھر میں اپنے مال میں سے، اپنی کمائی میں سے، اپنی آمدنی میں سے فلاں کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی پڑوس کو، جس کو بھی ہم حقدار ضرورت مند سمجھتے ہیں، ان کی ہم مدد کریں گے۔ اگر ہم ایسی نیت کر لیں گے، اگر ہم نے نیت کر لی لیکن سال شروع ہونے سے پہلے خدا نخواستہ ہماری موت واقع ہو گئی، تب بھی سال بھر کا اجر اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، سال بھر کا ثواب اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، چونکہ ہماری نیت پکی تھی، نیت میں کھوٹ نہیں تھا، نیت میں سچائی تھی، پختہ نیت تھی۔ تو بندے کی جب نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنے مال میں سے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق اتنے فیصد، اتنے لوگوں کی ہم مدد کریں گے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد زندگیوں میں کیسے داخل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ، میرے آقا فرماتے ہیں بے شک صدقہ خیرات کرنا یہ ایسا عمل ہے، یہ اللہ کے غضب کو بجھا دیا کرتا ہے اور انسان کی بری موت سے اللہ اسے محفوظ فرماتا ہے، بری موت سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کی دوا کرو، کس کے ذریعے؟ فرمایا صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو۔ تم خیرات کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے گا۔ تم خیرات کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کے اندر صحت و عافیت عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال چونکہ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے تو اس اچھی نیت کے ساتھ ہمیں اس سال کا آغاز کرنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچاؤں گا۔ آج یہ فضول خرچی ہی ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے، یہ فضول خرچی، یہ خواہشات، یہ بڑی بڑی تمنائیں، یہ ہماری زندگیوں کے سکون کو برباد کر چکی ہے۔ فضول خرچی سے اپنے آپ کو روکے، قناعت پسندی اختیار کرے اور اللہ کی راہ میں، عبادات کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں، والدین کی خدمت کے معاملات میں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے معاملات میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں اس نئے سال کا استقبال کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا استقبال کریں گے تو یقین جانیں یہ ہمارا استقبال کرنا بھی اللہ کو محبوب ہو جائے گا، یہ ہمارا استقبال کرنا بھی اللہ کو پسندیدہ ہو جائے گا کہ میرے بندے نے میری بارگاہ میں سابقہ گناہوں سے توبہ بھی کیا اور آنے والے سال اچھی زندگی، نیکیوں کی زندگی گزارنے کی نیت کی ہے۔